Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe, and share it for Sadqa Jariyah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، ہماری آج کے لیسن میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 تا 7 اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھیں گے. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کا ایک یا دو آیات کر کے جاری ہے. ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء، یکساں ہیں، برابر ہیں، علیہم، ان پر، اانذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 6 میں یہاں سے دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیت نمبر 1 تا 5 اس میں ہم نے متقین کی صفات پڑھی. اب یہاں سے دوسرا گروہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین خواہش ہوتی تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، جتنے لوگ ہیں وہ سب مسلمان ہو جائیں، تو آپ پھر اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش بھی فرماتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جس کا اگلی آیت میں تذکرہ ہوگا. اور ان لوگوں سے بیسکلی خاص قسم کے لوگ تھے، یہ کچھ مخصوص لوگ تھے اہل مکہ میں سے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہر وقت تبلیغ کرتے تھے، انہیں دعوت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کی فکر نہ کریں، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اب یہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، دردناک، سب سے بڑا عذاب ہے. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ بتا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ خواہ ان لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کی وجہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، چونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور دلوں اور کانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں بھی جب کوئی آپ کی بات نہیں سننا چاہتا، آپ انہیں بے شک حق کی بات دیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، لیکن جب وہ ان کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی، وہ ان کے مفادات سے ٹکراتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں. آپ لوگوں نے لوگوں کا ایسا ایکسپیرینس دیکھا ہوگا کہ جب آپ انہیں بتاتے ہیں کوئی بات، تو حالانکہ وہ انہوں نے سنی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما کے پھیر دیتے ہیں اور آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کے دلوں پر وہ بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس آیت میں ان لوگوں کی خصوصیت بیان ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز پر مہر لگ جائے تو پھر اس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی. اس کی اگزامپل ہم اس سے لیتے ہیں، جب آپ نے کہیں پہ کوئی پارسل TCS کرنا ہوتا ہے یا کچھ بھجوانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
آپ کا پارسل کیسے پیک کیا جاتا ہے، اس کو مختلف لیئرز میں کور کر کے، کوٹ کر کے، اور اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ پھر کیا اس کے اندر کوئی اور چیز انسرٹ ہو سکتی ہے؟ کچھ اور جا سکتا ہے اس کے اندر؟ نہیں، وہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی مثال کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دین کا کام جاری رکھنا ہے، چاہے کوئی اس پر عمل کرے، ہماری بات سنے یا نہیں، ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، آپ اسے جاری کریں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پہ آپ اپنا مورال ڈاؤن نہ کریں، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ جاری رکھیں اس کام کو، کیونکہ جنہوں نے ایمان لانا ہوگا، جو اس پہ عمل کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، آپ اپنا کام نہیں چھوڑیں۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے دلوں پر بھی مہر ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ اس وجہ سے ان کو حق بات نہ تو سنائی دیتی ہے اور نہ ہی دکھائی دیتی ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ہے کہ ان کے سامنے کائنات میں اپنے رب کی تمام نشانیاں ہیں، لیکن یہ ان نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، تو وہ مومن، ان کی مثال ایسی ہے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کے دل کا پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ سورہ المطففین کی آیت ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ المطففین میں اسی کیفیت کو قرآن نے ایسے بھی بیان فرمایا ہے کہ ختم، یعنی مہر لگ جانے سے اس کو تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی دیکھیں، جب انسان، آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، جو انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو پہلے تو اس کو تھوڑا بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے گناہ سے ریلیٹڈ بھی یہ چیزیں، اور ویسے بھی جب ہم ایک کام ایک دفعہ کرتے ہیں ہمیں تھوڑی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس کام کو مسلسل کرنا شروع کر دیں، وقفے سے کرنا شروع کر دیں، بار بار کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس میں پریکٹس ہو جاتی ہے نا۔ تو گناہ بھی جو کرتے ہیں، یا کوئی بھی غلطی جب کرتا ہے انسان، جب وہ ایک دفعہ کرتا ہے تو اس کا اتنا اس کو تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے، لیکن جب وہ اس کو پھر کنٹینیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اس میں ماہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے ہاتھوں سے ہمیشہ نیک کام ہوتے رہیں، ہم گناہ کا کوئی کام نہ کریں، اور تاکہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، ہم السابقون الاولون ہوں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ جب ہم ایک نیکی کریں، ایک اچھائی کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے بعد دوسری کی بھی توفیق دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگ جائے، ہمیں حق بات سنائی نہ دے، ہمیں حق دکھائی نہ دے، ہم نیکی کے کاموں میں پیچھے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔